السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہرقل کا بنایا ہوا استخر اعظم قیرس ہم میں موجود ہے۔ یہ یقیناً ناراض ہوگا، لیکن مجھے اس کی خوشنودی نہیں بلکہ سلطنت روم کا وقار زیادہ عزیز ہے۔ مجھے امید ہے کہ قیرس جھوٹ نہیں بولے گا۔ اس نے قتل و غارت کے ذریعے شاہ ہرقل کی عیسائیت لوگوں سے منوائی۔ یسوع مسیح نے ہمیں پیار اور محبت کا پیغام دیا تھا۔ شاہ ہرقل اور قیرس نے بے گناہوں کا اور سچے مذہب کے پیروکاروں کا خون بہا دیا۔ ہمارے دشمن تو دشمن تھے ہی، لیکن یہ حادثہ یہ ہوا کہ اپنے قبطی عیسائی بھی سلطنت روم کے دشمن ہو گئے۔ یہ بزرگ رومی بڑی جرأت اور دانشمندانہ انداز سے بولتا جا رہا تھا اور سننے والے اتنے زیادہ لوگوں پر سکوت طاری تھا۔ قیرس نے اپنے خلاف الزام سن کر ذرا سا بھی رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ جانتے ہو عربی مسلمان کیوں کامیاب ہوئے؟ محمد رومی دانشور کہہ رہا تھا، صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے مذہب کو ایک رکھا، ایک ہی خدا اور اپنی ایک مقدس کتاب کی پیروی کی اور پھر متفق اور متحد رہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا مذہب سچا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ مسلمان سچے ہیں، اپنے عقیدے کے وفادار ہیں۔ مذہب خون خرابے اور ظلم و تشدد سے نہیں پھیلایا جا سکتا۔ میں اپنی بات کو تعصب سے پاک رکھ کر کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں نے حسن اخلاق سے غیر مسلموں کو اسلام کے دائرے میں لے لیا ہے۔ تم دیکھو گے، دنیا دیکھے گی کہ آج کے دور کی باتیں اور ہر دور کی باتیں لکھنے والے آنے والی نسلوں کو بتائیں گے کہ جس روز ہماری طرح مسلمانوں نے بھی اپنے مذہب کو بانٹ کر فرقے بنا لیے، اسی روز ان کا زوال شروع ہو گیا۔ تم نے تجربہ کر دیکھا ہے، فرقوں میں بٹ جانے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اپنی قوم کے دشمن کو پہچاننے اور اس کے ساتھ نبٹنے کی بجائے فرقے ایک دوسرے کو دشمن سمجھ کر آپس میں لڑنے لگتے ہیں، جسے خانہ جنگی کہا جاتا ہے۔ پھر جس قوم کے بوڑھوں میں حکومت اور اقتدار کی ہوس پیدا ہو جاتی ہے، وہ زوال پذیر ضرور ہوتی ہے۔ اب ہم میں بھی یہ تنازع پیدا ہو گیا ہے کہ بادشاہ کے مر جانے کے بعد تخت کا وارث کون ہوگا۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں بوڑھا گھر بیٹھا ریشہ گیر رہتا ہوں اور مجھے کچھ پتہ ہی نہیں کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ میری روح سلطنت روم میں ہے، میرے اپنے مخبر سرگرم رہتے ہیں اور مجھے سب بتاتے رہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں شاہی محل میں کیا ناروا کھیل کھیلے جا رہے ہیں۔ تم تخت کی وراثت پر ایک دوسرے کے خلاف سازشیں بھی کر رہے ہو اور تمہاری تلواریں بھی نیاموں سے نکل آئی ہیں۔ عرب کے مسلمانوں میں ایسا کوئی تنازع ہے ہی نہیں۔ ان کے ہاں نہ تخت ہے نہ تاج، ایک اللہ ہے جس کا سب حکم مانتے ہیں۔ آج تم نے تلواروں سے وراثت کا مسئلہ حل کرنا شروع کیا ہے تو یہی رسم شروع ہو جائے گی، اور بات وہاں جا ختم ہوگی جب مسلمان بحیرہ روم عبور کر کے یہاں آن پہنچیں گے اور تمہارے تخت و تاج کو اٹھا کر باہر پھینکیں گے۔ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ مرتینہ اپنے آپ کو ملکہ بنائے ہوئے ہے اور کنستانس کو یہ وہم ہو گیا ہے کہ شاہ ہرقل اور قسطنطین کو مرتینہ نے زہر دے کر مروایا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کنستانس اس الزام کا ثبوت پیش کرے۔ ایک جرنیل نے جو مرتینہ کا حامی تھا اٹھ کر کہا، ملکہ پر ایسا سنگین الزام لگانا بجائے خود ایک سنگین جرم ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہر طرف سے یہی آواز اٹھنے لگی کہ کنستانس ثبوت پیش کرے۔ دو تین ایسی آوازیں بھی آئی کہ وہ ثبوت پیش نہیں کر سکتا تو تخت کی وراثت سے دستبردار ہو جائے۔ میں شہادت پیش کروں گا، کنستانس نے کہا، لیکن یہ بھی سن لو، اگر میرے پیش کیے ہوئے گواہوں کو کسی نے ڈرایا، دھمکایا یا ان کے خلاف کوئی کارروائی کی تو میں اس کے خلاف تلوار کی زبان میں بات کروں گا۔ اب وہ جرنیل اور حاکم وغیرہ بولنے لگے جو مرتینہ کے خلاف
اور قسطنطین کے حامیوں میں سے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ گواہوں کو بلایا جائے اور انہیں بولنے کی اور ثبوت پیش کرنے کی پوری آزادی دی جائے گی۔ دونوں طبیب وہاں موجود تھے۔ ایک تو وہ طبیب تھا جس نے ہرقل کے علاج کے بدلے میں اسے زہریلی دوائیاں دی تھی اور پھر اس نے قسطنطین کا علاج شروع کیا تھا۔ دوسرا وہ طبیب تھا جسے پہلے طبیب کی جگہ بلایا گیا تھا اور اس نے تشخیص یہ کی تھی کہ قسطنطین کو کوئی زہریلی چیز دی گئی ہے۔ کونستانس نے حرم کی 3 لڑکیوں کو بلوایا۔ ایک تو میریا تھی جس کا تفصیلی ذکر پہلے آ چکا ہے۔ 2 اور لڑکیاں تھیں جنہیں مرتینہ نے قیرس کو خوش کرنے کے لیے اس کے پاس رات کو بھیجا تھا۔ یہ تینوں لڑکیاں حکم ملتے ہی آ گئی۔ کونستانس نے سب سے پہلے دوسرے طبیب سے کہا کہ وہ سب کے سامنے کھڑا ہو کر بتائے کہ اس نے کیا تشخیص کی تھی۔ اس طبیب نے بیان دیا کہ اسے قسطنطین کے علاج کے لیے اس وقت بلایا گیا تھا جب پہلا طبیب 6-7 دن قسطنطین کا علاج کرتا رہا تھا۔ اس وقت تک مریض کی حالت خاصی بگڑ چکی تھی۔ اس طبیب نے اپنی تشخیص یہ بتائی کہ اس نے مریض کی علامت دیکھی تو اس نے یقین کی حد تک محسوس کیا کہ مریض نے غلطی سے کوئی زہریلی چیز کھائی ہے یا اسے کوئی زہریلی چیز دی گئی ہے۔ طبیب نے طب کے کچھ حوالے دے کر بتایا کہ یہ علامت صرف زہر کی ہوتی ہے جن کا علاج ترنت خوراٹی کے طور پر بعد ہو سکتا ہے، لیکن قسطنطین کی حالت اس مرحلے تک پہنچ چکی تھی جہاں زہر جسم کے اندر اپنے اثرات مکمل کر چکا تھا اور یہ مرحلہ لا علاج ہوتا ہے۔ اس 2 روز بعد مریض فوت ہو گیا۔ یہ جھوٹ ہے۔ پہلے طبیب نے اٹھ کر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ یہ شخص پیشہ ورانہ حسد کا اظہار کر رہا ہے۔ اسے شک ہے کہ ملکہ مرتینہ مجھے زیادہ چاہتی ہے، اس لیے یہ مجھ سے جلتا ہے اور اتنا سنگین اور جھوٹا الزام عائد کر رہا ہے۔ ابھی خاموش بیٹھے رہو، معمر بزرگ نے کہا، تمہارا بیان بھی لیا جائے گا، پھر جو جی میں آئے کہنا، اس طرح دخل اندازی نہ کرو۔ تمام حضرات اسی بات پر غور کریں۔ بیان دینے والے طبیب نے کہا، میں نے یہ تو کہا ہی نہیں کہ اس طبیب نے ہرقل یا قسطنطین کو زہر دیا ہے۔ اس شخص کا اتنا شدید احتجاج ظاہر کرتا ہے کہ اسے معلوم تھا کہ مریض کے اندر کوئی زہریلی چیز گئی ہے یا اس نے خود مریض کو کوئی زہریلی چیز دی ہے۔ مجھے اس وقت کوئی پرواہ نہیں کہ میرے الفاظ سے کوئی کیا اثر لیتا ہے۔ میرے پیش نظر علم طب کی عظمت اور سچائی ہے۔ مجھے بہت ہی دکھ ہے کہ جس مریض کا علاج میں نے شروع کیا تھا وہ مریض فوت ہو گیا ہے۔ وہاں جو لوگ موجود تھے ان میں پہلے طبیب کے متعلق خسر فسر شروع ہو گئی۔ دوسرے طبیب کا بیان تو ختم ہو گیا تھا، لیکن اس نے یہ کہہ کر اپنا بیان ختم کیا کہ اس شہر میں ایک سے بڑھ کر ایک قابل اور تجربے کار طبیب موجود ہیں، انہیں بلا کر لاش دکھائی جائے۔ لاش کا رنگ بتا رہا ہے کہ مرنے والے کو زہر دیا گیا تھا۔ اب تو ان لوگوں میں جو وہاں موجود تھے اچھی خاصی بے چینی نظر آنے لگی تھی۔ کونستانس نے میریا کو آگے بلایا۔ دل سے سب خوف اور خطر نکال دو میریا، کونستانس نے کہا۔ آج یہاں کوئی بادشاہ اور کوئی ملکہ نہیں، یہ جو ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں آج ان کی حکومت ہے اور ہر فیصلے کا اختیار ان کے پاس ہے۔ تم نے مجھے اس طبیب کی جو باتیں بتائی تھی وہ ساری کی ساری ان سب بزرگوں کو بتا دو۔ میریا نے اس پہلے طبیب کے متعلق جس نے ہرقل کا علاج کیا تھا ساری بات سنا ڈالی۔ اس نے بات یہاں سے شروع کی کہ ایک روز اسے مرتینہ نے بلا کر کہا تھا کہ آج رات اس نے طبیب کے پاس رہنا ہے۔ مرتینہ نے اس خاص طور پر کہا تھا کہ طبیب کو ایسی تفریح مہیا کرنی ہے کہ وہ مرتینہ کا دیوانہ ہو جائے۔ میریا ہماری بات سمجھتی تھی، حرم میں اس کا اور کام ہی کیا تھا۔ پھر میریا نے بتایا کہ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ اس طبیب سے اپنے جسم کو بچائے رکھنا ہے۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ شخص بہت ہی ڈھیلا اور کمزور ہے،
اور اسے زندگی میں پہلی بار میریا جیسی حسین اور دلکش لڑکی ملی ہے۔ پیچھے ایک باب میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ میریا نے کونستانس کو اس رات کا سارا واقعہ پوری تفصیل سے کس طرح سنایا تھا۔ وہی باتیں میریا نے سب کو سنائی اور کہا کہ طبیب پر ایک تو اس کے حسن و شباب کا نشہ طاری ہو گیا تھا، اور جو کسر رہ گئی تھی وہ میریا نے اس طرح پوری کر دی کہ طبیب کو شراب پلاتی چلی گئی، اور پھر طبیب نے ایسی باتیں کہنی شروع کر دی جو وہ ہوش و حواس میں کبھی نہ کہتا۔ میریا نے اپنے بیان میں کہا کہ اس نے طبیب سے پوچھا کہ شاہ ہرقل کا جانشین کون ہوگا۔ طبیب نے جواب دیا کہ جسے میں چاہوں گا۔ پھر اس نے کہا کہ مرتینہ کے بیٹے کے سوائے اس تخت پر کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ میریا نے پھر سب کو یہ بتایا کہ اس نے طبیب سے پوچھا کہ شاہ ہرقل کا حکم کچھ اور ہوا تو کیا ہوگا۔ طبیب نے یہ جواب دیا کہ شاہ ہرقل کی جان میری مٹھی میں ہے، میں چاہوں تو کل اس کے جسم سے جان نکال سکتا ہوں، لیکن جو کام آہستہ آہستہ ہو جائے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس طرح تفصیلی باتیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں سنا کر میریا نے سب پر کم از کم یہ ثابت کر دیا کہ اسے مرتینہ نے طبیب کے پاس ایک انعام یا رشوت کے طور پر بھیجا تھا۔ میریا کا بیان سن کر سب میں خسر فسر پہلے سے زیادہ اور ذرا بلند ہو گئی۔ وہ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ مرتینہ نے طبیب کو اتنا خوبصورت انعام دیا ہی کیوں تھا۔ میریا تو شاہ ہرقل کے حرم کی لڑکی تھی۔ اس کے بعد حرم کی دوسری 2 لڑکیوں میں سے ایک نے بیان دیا۔ یہ لڑکی